فرش التراب يضمني وهو غطاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق نمبر 19 ہے. آج کے اس وقت میں ہم ایسی چند چیزوں کے متعلق پڑھیں گے کہ جب وہ چیزیں انسان پر طاری ہو جائے تو انسان کا ان حالتوں میں ان چیزوں کے طاری ہونے کے بعد، ان چیزوں کے ہو جانے کے بعد انسان کو عبادت کرنا جائز نہیں ہوتا. یعنی وقتی طور پر جب تک وہ چیزیں انسان پر رہے انسان عبادت نہیں کر سکتا. جب وہ چیزیں ختم ہو جائے تو انسان کے لیے عبادت کرنا درست ہوتی ہے. تو چند چیزیں ہیں، تو ان میں سے 2 چیزیں فقط عورتوں کے متعلق ہے اور 2 چیزیں یہ مرد و عورت دونوں کے متعلق ہے. تو ہم سب سے پہلی چیز پڑھتے ہیں. نمبر 1 حیض. کہ حیض کسے کہتے ہیں؟ بالغ عورت کو ہر مہینے آگے کے راستے سے بغیر کسی بیماری کے معمول کے مطابق جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں. پھر سمجھیں کہ حیض کہ بالغ عورت کو آگے کے راستے سے بغیر کسی بیماری کے جو معمول کا خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں. اب اس بات سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ جو عورت بالغ نہیں ہے، چھوٹی بچی ہے، مثلا 9 برس سے پہلے کی ہے، تو اسے اگر آگے راستے سے کوئی خون آئے تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ وہ بیماری کا خون ہے. وہ بیماری کے خون کو استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ کے متعلق آئندہ کل ہم سبق کے اندر پڑھیں گے. اور اسی طرح 55 برس کے بعد، یعنی جب عورت کی عمر 55 برس کی ہو جاتی ہے تو اس پر عام طور پر عورتوں کو حیض نہیں آتا، لیکن آنا ممکن ہے. اس لیے اگر 55 برس کے بعد اگر کسی عورت کو خون نکلے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، کیونکہ 55 برس کی عمر کے بعد یہ جو خون آ رہا ہے تو یہ بیماری کا خون ہے. اسی طرح اگر بالغ عورت ہے، اگر وہ حمل کی حالت میں ہو اور اسے خون آ جائے تو جب بھی یہ حیض بیماری کا ہوتا ہے، یہ بیماری کا خون ہوتا ہے، اسے حیض نہیں کہہ سکتے. تب سمجھ میں آیا کہ بالغ عورت کو ہر مہینے آگے کے راستے سے جو خون آئے اور بغیر بیماری کے ہو، معمول کے مطابق ہو، اسے حیض کہتے ہیں. اب حیض کی مدت کم از کم کتنے دن ہے؟ تو حیض کی مدت کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہے. یعنی اگر کسی عورت کو 3 دن اور 3 راتوں سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں ہے، اور اسی طرح کسی عورت کو 10 دن اور 10 راتوں سے زیادہ خون آیا تو جتنے 10 دن اور 10 راتیں خون آیا ہے وہ حیض ہے، اور اس سے اوپر کے جو دن ہیں تو وہ اوپر کے دن استحاضہ شمار ہوں گے. اور یہ بات بھی یاد ہے کہ اگر کسی عورت کو 3 دن اور 3 راتوں سے ذرا بھی کم خون آیا تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے. حیض کی مدت کے اندر جو خون آتا ہے تو وہ لال رنگ کا، سرخ رنگ کا، زرد یعنی پیلے رنگ کا، سبز یعنی ہرے رنگ کا، خاکی یا مٹیالے رنگ کا، یا سیاہ کالے رنگ کا خون آئے تو یہ سب حیضی ہوتے ہیں. اب 2 حیضوں کے درمیان، یعنی عورت کو اگر حیض آتے ہیں تو اب ان حیضوں کے درمیان جو پاکی کی مدت ہوتی ہے جن میں عورت پاک رہتی ہے، تو پاکی کی مدت کم از کم 15 دن ہے. یعنی ایک مرتبہ کے حیض کے آنے کے بعد دوبارہ جب حیض آئیں گا تو ان دونوں کے درمیان جو پاکی رہیں گی تو کم از کم 15 دن ہوں گی. یعنی ایک مرتبہ کے حیض کے بعد دوبارہ آنے والے خون کے اوپر حیض کے احکام تب جاری ہوں گے جب دونوں خونوں کے درمیان کم از کم 15 دن کے پاکی گزرے ہو. چنانچہ ایک ماہواری کے بعد دوسرا خون اس وقت تک زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی
کم از کم 15 دن ہے اور زیادہ پاکی کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ کسی عورت کو 15 دن نہ آئے، کسی عورت کو 20 دن نہ آئے، کسی کو مہینہ نہ آئے، یہاں تک کہ کسی عورت کو 3 مہینے 6 مہینے تک بھی خون نہ آئے تو پاکی کی مدت شمار کی جاتی ہے۔ تب جتنے دن تک خون نہیں آئے گا عورت پاک رہیں گی۔ اب اس کو ایک مثال سمجھے کہ اگر کسی عورت کو 3 دن اور 3 رات خون آیا، پھر 15 دن پاک رہی، پھر 3 دن اور 3 رات خون آیا، تو اس صورت میں پہلے 3 دن اور 15 دن پاکی کے بعد کے پھر 3 دن حیض شمار ہوں گے، بیچ میں 15 دن پاکی کا زمانہ ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ اب ہے نفاس، یعنی عورت کی ڈیلیوری ہونے کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد، خواہ بچہ بڑے آپریشن یعنی سیزر وغیرہ سے پیدا ہو، تو جو خون عورت کو آگے راستے سے آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے۔ بچہ اگر آدھے سے زیادہ باہر نکل آیا لیکن ابھی پورا نہیں نکلا، اس وقت جو خون آئے وہ بھی نفاس کہلاتا ہے۔ اب نفاس کی مدت ہے، نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اور اس سے زیادہ اگر خون آئے تو 40 دن نفاس کے ہوں گے، اور باقی کے زائد جو دن ہے وہ استحاضہ شمار ہوں گے، یعنی بیماری کے دن شمار ہوں گے۔ نفاس کی کم کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، یعنی کسی کو چند گھنٹے، چند منٹ، کچھ سیکنڈ بھی نفاس آ سکتا ہے۔ اگر عورت کو ولادت کے بعد آدھے گھنٹے تک خون آنے کے بعد رک گیا، پھر 40 دن کے اندر خون نہیں آیا تو آدھا گھنٹہ نفاس ہوگا، باقی جو ہے تو 40 دن اس کے پاکی کے شمار ہوں گے۔ اب ہم نے حیض اور نفاس کے متعلق پڑھا۔ اب حیض و نفاس کے مسائل مرتب ہوتے ہیں کہ جس عورت کو حیض آئے، نفاس آئے، تو حیض و نفاس کی حالت میں 7 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، یعنی حیض و نفاس کے دنوں میں نماز پڑھنا، روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے پاک ہونے کے بعد، اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا ضروری ہے۔ وجہ ہے کہ نمازیں ہر روز یعنی ہر دن 5 نمازیں فرض ہوتی ہے، اور حیض کے دنوں کی ساری نمازیں جمع کی جائے، مثلا حیض کے 10 دنوں کی نمازیں جمع کی جائے تو کل 50 نمازیں بنتی ہیں۔ اب اگر عورت کو ہر مہینے فرض نمازوں کے ساتھ 50 نمازیں پڑھنا پڑتی تو بڑی مشقت لاحق ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کی صنف نازک کو اتنی بڑی مشقت سے بچا کر سہولت عطا فرما دی ہے۔ جبکہ روزہ سال بھر میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، اور اگر حیض کی وجہ سے 10 دن روزہ بھی چھوٹ جائے تو رمضان شریف کے بعد اس کی قضا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ روزے کے عظیم ثواب میں شرکت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قضا کو لازم قرار دیا ہے۔ نمبر 3 ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، خواہ دیکھ کر ہو یا زبانی، اور نمبر 4 ہے قرآن مجید کو چھونا۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر ہو یا زبانی دونوں ممنوع ہے، لیکن ذکر، تسبیحات، درود شریف اور درس و تدریس وغیرہ سب جائز ہے۔ اور نمبر 5 ہے مسجد میں جانا، حائضہ اور نفسا عورت مسجد میں نہیں جا سکتی۔ اور نمبر 6 ہے طواف کرنا، یعنی اگر ایسی عورت حائضہ ہو، حیض والی ہو یا نفاس والی ہو، اگر وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے حرم شریف پہنچ جائے تو حرم شریف کا طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسی حالت میں عورت کا مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور طواف یہ مسجد حرم کے حدود میں ہوتا ہے۔ اور نمبر 7 ہے جماع، یعنی ہم بستری کرنا، یعنی ایسی حالت میں ہم بستری کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سب کام یعنی بوس و کنار وغیرہ درست ہے، ایسی عورت کے ساتھ کھانا پینا وغیرہ سب درست ہے۔ اب تک جو تفصیل بیان ہوئی تو یہ حیض اور نفاس کے متعلق ہوئی، جو عورت کو لاحق ہوتی ہے کسی آدمی کو لاحق نہیں ہوتی۔ اب
جنابت یعنی انسان کا بے غسل ہو جانا اس کے متعلق پڑھتے ہیں تو جنابت آدمی اور مرد عورت دونوں کو ہوتی ہے۔ انسان بے غسل ہو جاتا ہے، اور انسان کب بے غسل ہوتا ہے تو اس کے متعلق ہم نے غسل کے احکام میں تفصیلاً پڑھا ہے، یعنی جب آدمی کی شہوت کے ساتھ منی نکل جائے یا احتلام ہو جائے تو اس وقت وہ بے غسل ہو جاتا ہے۔ تو جب آدمی بے غسل ہو جائے تو بے غسل آدمی کو جنوبی کہتے ہیں، اور ایسی حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ اور جنابت میں آدمی پر 5 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 نماز پڑھنا، یعنی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک غسل نہ کرے، لیکن بعد میں نماز کی قضا کرنا پڑیں گی۔ نمبر 2 قرآن مجید کی کسی آیت کو پڑھنا۔ نمبر 3 قرآن مجید کو چھونا۔ نمبر 4 مسجد میں جانا، اور نمبر 5 طواف کرنا۔ یہ 5 چیزیں جنوبی آدمی پر بے غسل آدمی پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور آگے ہے محدث۔ محدث کسے کہتے ہیں تو محدث کہتے ہیں بے وضو ہو جانا، یعنی انسان اگر بے وضو ہو جاتا ہے تو اسے محدث کہتے ہیں۔ اور بے وضو شخص پر، محدث پر 3 چیزیں حرام ہوتی ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 کسی آیت کو چھونا، نمبر 4 طواف کرنا۔ اور سجدے تلاوت، یہ ایک نماز کے سجدے کا ذرا ایک رکن ہے، تو سجدے تلاوت بھی بے وضو شخص پر حرام ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے آج کے سبق میں انسان پر طاری ہونے والی ایسی حالتیں جن میں انسان کا عبادت کرنا جائز نہیں ہوتا، تو ان 4 چیزوں کے متعلق پڑھا ہے۔ نمبر 1 حیض، نمبر 2 نفاس، نمبر 3 جنابت، نمبر 4 محدث یعنی بے وضو ہونا۔ انشاءاللہ تعالی کل آئندہ کے سبق میں ہم استحاضہ اور معذور شرعی کے متعلق پڑھیں گے، اور کل کا سبق ہمارا آخری سبق ہوگا انشاءاللہ تعالی۔